السلام علیکم۔ آج کی میری یہ کہانی دو دلوں کا ماجرا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے تھے مگر حالات نے انہیں جدا کر دیا تھا۔ آج بھی عرصے کے بعد پیاری باجی کا ڈانٹ بھرا فون آیا، وہی رٹ کہ تم ابھی تک اکیلے ہو۔ میں اب انہیں کیسے سمجھاؤں کہ اداسی، جدائی اور غمگین راتوں کی کٹھن ترین لمحات کو گزارنا میرے لیے عذاب سے کم نہ تھا اور نہ ہی ہے۔ اب تو عمر بھی آگے اور آگے چلتی جا رہی ہے، وہ پرانی باتیں بھی تو اب یاد آتی ہیں اور ایک ایک لمحہ شیبا کے ساتھ گزارا ہوا تیر بن کر دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ باجی کی ڈانٹ ٹپٹ نے مجھے ایک بار پھر ماضی کی تلخ اور خوشگوار یادوں کی طرف دھکیل دیا۔ زندگی اچھی بھلی گزر رہی تھی، گھر میں خوب ہنگامہ رہا کرتا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ انجینئرنگ کرنے کے بعد ابو نے مجھے آگے پڑھائی کے لیے اپنی جگری اور پرانے دوست نواب صاحب کے پاس سنگاپور بھیج دیا۔ نواز صاحب کوئی 20-25 سال قبل وہاں پہنچے تھے اور کاروبار کو جما لیا تھا۔ اب وہ بڑے مقامی کاروباری لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ جن دنوں میں وہاں پہنچا ان کی فیملی یورپ کی سیر کے لیے جا چکی تھی۔ نواز صاحب اور ان کے ایک کزن ہی تھے گھر میں۔ خیر، میں نے داخلہ ہونے کے بعد پڑھائی میں دل لگا لیا۔ کوٹھی کی انیکسی پر میرا قبضہ تھا اور خوب آرام سے پڑھائی ہو رہی تھی۔ 3-4 ہفتوں کے بعد فیملی بھی آ گئی۔ نواز صاحب کے 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں، چاروں ہی خوب پڑھ چکے تھے۔ ایک بیٹا انجینئر تھا، دوسرا ڈاکٹر، جبکہ بیٹیوں میں بھی ڈاکٹر اور دوسری MBA تھی۔ وہ اپنے کاروبار کے علاوہ کلینک چلاتے تھے اور فیکٹری کے HR اور اکاؤنٹس کی بھی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ہماری سب کی آپس میں اتنی بے تکلفی نہ تھی مگر پھر بھی خوب جمتی تھی۔ میرا PhD کا آخری سال تھا۔ شیبا جس نے MBA کر رکھا تھا وہ میرے ساتھ وقت تو گزارتی تھی مگر ذرا لیے دیے رہنے والی شخصیت تھی۔ پھر ذرا بے تکلفی ہوئی تو اکثر ہم مختلف مقامات پر سیر کے لیے نکل جایا کرتے تھے اور یہ جذبہ محبت ایک دوسرے کے لیے بڑھتا ہی چلا گیا۔ ہم مختلف پارکس اور کلبز میں بیٹھے گھنٹے باتیں کرتے رہتے، ایسا لگتا کہ جیسے راتیں مدہوش ہو چکی ہیں۔ ہم دونوں دیر تک جگمگاتی ہوئی چاندنی راتوں کے حسین سایوں میں بیٹھے رنگین سپنوں کے جال بنا کرتے اور ایسا محسوس ہوا کرتا تھا کہ جیسے ہماری باتوں کے ساتھ گرد و پیش کی چیزیں بھی اسی طرح تبدیل ہوتی جا رہی ہیں۔ پھر خیالات کی سرسبز و شاداب راہوں پر پرواز کرتے کرتے اجنبی جزیروں پر اتر جاتے، الف لیلا کے کرداروں کی طرح نفاست بھرے بازاروں میں گھومتے اور سجی سجائی دکانیں بھی خوب نظارہ دیتی۔ اور اب احساس ہوتا ہے کہ وہ اتنے سارے وعدے اور عہد جو کیے تھے وہ کیا ہوئے؟ لمبے لمبے پروگرام جو ہر روز مرتب ہوتے تھے اب کیسے پورے ہوں گے؟ ویسے یہ یادوں کی راہ گزر بھی کتنی عجیب ہوتی ہے، ہر وقت دھند چھائی رہتی ہے، اور جب کبھی اتفاقیہ یہ دھند چھٹ جائے تو ہم ذہن کی چور کھڑکی سے ان یادوں کو تکتے ہی رہ جاتے ہیں، اور پھر وہی حالت جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں۔ سوچ کی لہروں پر چلتے چلتے لگتا ہے کہ ابھی کوئی آواز دے گا اور میں پلٹ کر جواب دوں گا، مگر سوائے ایک گہری خاموشی اور اداسی کے وہاں کیا ہوتا ہے؟ اور پھر میں بہت سی امیدیں لیے واپس گھر آ گیا۔ ابو اور امی نے زور لگا لیا کہ شادی کے بندھن میں بندھ جاؤ، خاندان میں ایک سے ایک بڑھ کر لڑکی ہے، مگر میرے ذہن کی سوئی وہیں اٹک گئی تھی۔ واپس آتے ہوئے نواز صاحب سے بات کی تو انہوں نے مجھے جواب دیا تھا کہ بھائی تم اتنے نزدیک ہی کیوں آئے کہ بعد میں افسوس ہو۔ شیبا کی کہیں بھی اور شادی ہو سکتی ہے کیونکہ اسے ہم اپنے سے اور اس شہر سے علیحدہ نہیں کرنا چاہتے اور نہ کریں گے۔ شیبا بھی کچھ بدلی سی لگی جس سے مجھے تو صدمے کا گہرا جھٹکا لگا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ میں نے پہلے نوکری کی اور ترقی و تجربہ حاصل کرتے ہوئے آخر کار اپنی کمپنی بنا ڈالی۔ اپنی ناکامی اور تنہائی کے تمام دروازے کام کی ترقی پر کھول دیے۔ اب تو گھر والے بھی بھول گئے کہ میری شادی بھی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ ان دنوں میں اپنی کمپنی کی بہت بڑی برانچ سنگاپور میں کھولنے کیا ہوا تھا۔ کئی ماہ گزر گئے اور تمام سیٹ اپ بہترین بن گیا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ کچھ عرصہ گزار لوں۔ دل کے اندر شیبا کے ساتھ گزرے دنوں کی یادیں بھی تو شدت سے لوٹ آئی تھیں اور میں نے غیر ارادی طور پر ان جگہوں پر جانا شروع کر دیا تھا جہاں ہم ملا کرتے تھے۔
کبھی کبھی سوچتا تھا کہ آخر نواز صاحب نے اتنی سختی سے مجھے کیوں انکار کیا تھا، اور پھر شیبہ کیوں ان کے دباؤ میں تھی کہ ایک لفظ بھی میری حمایت میں نہ کہہ سکی۔ اسے شاید احساس بھی نہ ہوگا کہ آج زندگی کے 15 سال اس کے بغیر میں نے تنہا گزار دیے ہیں، اور تنہائی کم کیا ہوتی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے سینے کے اندر درد کا انگارہ دہک رہا ہے۔ حالانکہ کمپنی کے کام کے سلسلے میں روزانہ ہی بڑے بڑے ہوٹلوں یا کلبز میں جانا ہوتا تھا، لیکن یہ سب میں دل سے نہیں کرتا تھا۔ میں تو جیسے روبوٹ بن کر رہ گیا تھا۔ اس دن میں چند ضروری کام نمٹانے کے لیے اپنے آفس جلدی آ گیا تھا۔ سیکرٹری نے فائل لا کر سامنے رکھی، چائے اور کافی بھی آ گئی، اور میرے ایک سینئر مینیجر ساتھ بیٹھ گئے اور انہماک سے کام شروع ہو گیا۔ اصل میں یہ ایک نیا پروجیکٹ تھا جس کا میٹیریل اور پروڈکٹ ہم ہی بناتے تھے۔ اربوں روپے کا یہ معاہدہ فائنل سٹیج پر تھا۔ ظاہر ہے اس پر پوری محنت کرنا ضروری تھی۔ کئی گھنٹے کام کرتے گزر گئے تو سیکرٹری نے بتایا کہ جناب 2 بج چکے ہیں اور لنچ پر آپ کا انتظار ہو رہا ہے، اور ہاں، اسی معاہدے کے چیف انچارج اور آرڈر فائنل کرنے کے لیے کل صبح ان کا وفد بھی آ رہا ہے۔ اس دن تو شام تک ہم لوگوں نے بہترین ورکنگ کر لی تھی، اور انتہائی گہرائی سے جائزہ لیتے ہوئے قیمتوں میں اچھی خاصی کمی بھی کر دی گئی تھی، تاکہ قیمتوں کو دیکھتے ہوئے بھی یہ پروجیکٹ ہمارا ہی رہے۔ اگلے دن میٹنگ سے پہلے اصل پارٹی والے لوگ تو سب آ گئے، اور جب میں خود اپنے نمائندوں کے ساتھ ہال میں آیا اور ہم سیٹوں پر براجمان ہو گئے، تو دوسرے لوگوں نے اعلان کیا کہ انتہائی معذرت کے ساتھ انفارم کیا جاتا ہے کہ ہماری چیئرمین صاحبہ ایک انتہائی اور ہائی لیول کی میٹنگ جو کہ فلاں ملک کے سربراہ نے بلوائی تھی، اور وہ بھی اچانک، اس میں شرکت کے لیے تشریف لے گئی ہیں، اور ہمارے جنرل مینیجر صاحب کو ہر طرح کے اختیارات سونپ کر گئی ہیں۔ انشاءاللہ ہفتے میں آ جائیں گی تو آپ کے چیئرمین غازی صاحب سے ضرور ملیں گی۔ بہرحال میٹنگ میں ہر طرح کے نکات اٹھائے گئے، ہر طرح سے تسلی سے کام پر بحث اور مباحثے ہوئے، اور آخرکار جنرل مینیجر صاحب نے معاہدے کو حتمی شکل دے کر دستخط کر دیے۔ مبارکباد کے پیغامات کے ڈھیر لگ گئے۔ میں حسب معمول کمپنی کا کام دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک صبح آفس میں میری سیکرٹری نے اطلاع دی کہ محترمہ چیئرمین صاحبہ ملنے کے لیے ہمارے آفس آ چکی ہیں، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ تمام لوگ باہر ہی ٹھہریں گے، میں اکیلی فاروقی صاحب سے گفتگو کر لوں گی۔ میں تمام تیاریوں کے ساتھ تیار تھا، اٹھ کر اپنے آفس کے دروازے کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اتفاق سے میرا چہرہ دروازے کی طرف نہ تھا۔ سیکرٹری آئی اور کہا، سر، محترمہ چیئرمین صاحبہ تشریف لے آئی ہیں، اور وہ آفس سے باہر چلی گئی۔ پھر مجھے آواز آئی، ہیلو مسٹر فاروقی، گڈ مارننگ۔ اس آواز میں کوئی چیز محسوس کر کے میں فوراً پلٹا اور چیئرمین صاحبہ کو دیکھا۔ آمنا سامنا ہوتے ہی ہم دونوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، اور ہم دونوں بیک وقت بولے، ارے تم؟ میں تو دم بخود یک ٹک شیبہ کے چہرے کو دیکھتا چلا گیا، اور شیبہ بھی ٹھٹر کر بے خود سی ہو کر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ چند لمحے کے سکوت کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف والہانہ بڑھے اور ایک دوسرے کے ہاتھ تھام کر خاموش گلا شکوہ کرنے لگے۔ میں نے سکوت توڑتے ہوئے کہا، شیبہ، خدا کی قسم آپ آج بھی اتنی ہی خوبصورت اور پرکشش ہیں جتنی 15 سال پہلے تھیں۔ شیبہ بولی، اور آپ جناب بھی گریسفل ہو گئے ہیں۔ ہم دونوں آمنے سامنے کرسیوں پر براجمان ہو گئے۔ خاصا وقت ایک دوسرے کے حالات جاننے میں نکل گیا۔ شیبہ نے بتایا کہ ابو تو کاروباری لحاظ سے میری پسند ناپسند کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے ایک پارٹنر سے میری شادی کرانا چاہتے تھے، مگر میں نے سختی سے کبھی بھی شادی نہ کرنے کا عندیہ دے دیا اور کاروبار کو ہی اپنا سب کچھ بنا لیا۔ اس دوران خوب ترقی ہوئی۔ اب تو ابو کو فوت ہوئے بھی 10 سال ہو گئے ہیں، والدہ تو پہلے ہی نہ تھیں۔ میں نے پوچھا، تو آپ کے وہ کہاں ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ شیبہ بولی، غازی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میری محبت جو آپ کے ساتھ آسمانوں تک اونچی تھی اور جس میں شہد سے زیادہ مٹھاس اور فولاد سے زیادہ مضبوطی تھی، ایسے ساتھی کے لیے میں محض دولت، دنیاوی جاہ و جلال اور اپنی عمر سے بھی خاصے بڑے شخص سے زندگی کا بندھن باندھ لیتی؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی، اور ہاں آپ بتائیں، آپ کی بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ کیا ساتھ رکھا ہوا ہے یا پاکستان میں ہے؟ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میں بے بسی سے ہنس دیا، پھر کہا، شیبہ جی، آپ کیا سمجھتی تھیں
کہ آپ عورت کی حیثیت سے ہی قربانی کی اعلیٰ مثال قائم کر سکتی ہیں۔ مجھ جیسا مرد بھی آپ کے شانے بشانے کھڑا ہے۔ میری زندگی میں بھی کوئی نہیں۔ آپ کی یاد میں زندگی گزارتا رہا ہوں، اکیلا اور تنہا ہوں۔ شیبہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ بولی، تو جناب ہم بھی زندگی کا سفر اکیلے ہی بتا رہے ہیں۔ تو پھر شیبہ، یہ کولڈ ڈرنک لو اور آج ہی ہم ایک ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور اگلے ہفتے ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ جتنی مدت اذیت اور تنہائی میں گزری ہے شیبہ جی، اللہ نے آخر کار یہ خوشیوں بھرا وقت ہمارے مقدر میں لکھ ہی دیا، اور پھر ہم دونوں اٹھ کر ایک دوسرے کے پاس آ گئے۔ آنے والے کل کی خوشیاں اور گزرے ہوئے انمول مگر رائیگاں وقت کے پچھتاوے آنسو بن کر آنکھوں میں جھلملا رہے تھے۔ آج مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ساری دنیا خوشی سے جھوم اٹھی ہے اور لاکھوں کروڑوں شمعیں جل اٹھی ہیں۔ شیبہ کے گھر تو ایسا کوئی نہ تھا جس کو وہ اتنی بڑی خوشخبری سناتی، مگر میں نے اپنے والد اور والدہ کو یہ خبر ضرور سنائی اور وہ خوشی سے رونے لگے۔ ہماری محبت میں وفاداری تھی، اس لیے آخر کار ہم دونوں ایک دوسرے کے ہو ہی گئے۔